3, 2, 1, go start. 10ویں جماعت کے طلبہ و طالبات آداب کو لیجیے اردو کی نئی کتاب. ہم غزلیں پڑھ رہے تھے اور ہم آ گئے ہیں فانی بدایونی کی غزل پر. ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی تھی اور ایکسپلینیشن کیا تھا. ٹھیک ہے, آج ہم کریں گے تشریح اور تھوڑے سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں. معمہ وہ بات جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے. کونین دنیا, آپ کی کیا ہوا ہے کہ کونین کا مطلب ہوتا ہے دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت. پشیمان شرمندہ, ہیلا بہانہ, دیر بتخانہ, حرم کعبہ, نفس سانس, عمر گزشتہ یعنی گزری ہوئی عمر. چلیں پہلا شعر پڑھ لیتے ہیں. ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا, زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. سب سے پہلے آپ یہ لکھیے کہ یہ جو شعر ہے یہ فانی بدایونی کا لکھا ہوا ہے. اس غزل میں شاعر زندگی کو ایک پہیلی بتاتا ہے جسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو بتا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کی حیثیت دیوانے کے خواب کی طرح ہے جو عجیب و غریب خواب دیکھتا تو ہے لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا لمبا لکھیں گے کیونکہ 10th کلاس کی تشریح ہے ظاہر ہے, تو آپ کو ڈیٹیل میں لکھنا چاہیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی جو ہے ایک عجیب چیز ہے جس کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا, ایک پہیلی کی طرح ہے. کوئی اسے سراب بتاتا ہے, کوئی اسے دھوکہ بتاتا ہے, جیسے ایک میز ہوتا ہے, ایک پزل ہوتا ہے. تو زندگی ایسی ہی ہے اور آج تک کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں پایا. یہ ایک بہت پیچیدہ سی چیز ہے. اور کاہے کو ہے, یہ مطلب پہلے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ کیا ہے, کس لیے ہے, یہ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ پائی. بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہ خواب کی طرح ہے, جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے اس کا خواب ہوتا ہے, وہ عجیب و غریب جو ہے اس کے پلان ہوتے ہیں یا وہ دماغ میں اس کی باتیں آتی ہیں اور جن کو وہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن وہ انہی خوابوں کے سہارے جیتا ہے اور انہی خوابوں کی بل پر اپنی زندگی گزارتا ہے. اسی بات کو جیسے کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. مطلب خواب ہیں, خواہشیں ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے انسان بھاگا چلا جا رہا ہے اور بس یہی جو ہے زندگی ہے. شعر نمبر 2. مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں, راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا. اس میں شاعر بدایونی کہتے ہیں کہ میرے غم کی کہانی یہ ہے کہ میں اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہوں جس میں ساری دنیا کے راز افسانے کی طرح پوشیدہ ہیں. پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مختصر کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مین پوائنٹ یہی ہے کہ میرے پاس جو دل ہے, دل تو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں ساری دنیا کے دونوں جہان کے جو ہے افسانے چھپے ہوئے ہیں. اور دل چھوٹا ہے مگر اس میں بہت لاتعداد افسانے ہیں, کہانیاں ہیں اور داستانیں ہیں, یہ سب جو ہے چھپی ہوئی ہیں. زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے, ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی بات اور ایک عجیب سی بات شاعر نے جو ہے بیان کی ہے, شاعر فانی بدایونی نے, کہ میری جو غموں سے بھری ہوئی زندگی ہے, میرے غموں کو دیکھ کر میری زندگی بھی مجھ سے شرمندہ ہے اور وہ میرے مر جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے. مطلب میری زندگی کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت پریشانیاں, رونا دھونا, آہو فریاد, اور اس میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ایک لمحہ بھی مطلب مجھے سکون کا میسر نہیں آیا. تو جو میری زندگی ہے وہ بھی مجھ سے پریشان ہو گئی ہے, شرمندہ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے پچھتا رہی ہے کہ میں اس دنیا میں جو آیا ہوں تو ایک مصیبت کا سبب بن گیا. جیسے ایک ہوتا ہے نا, ایک انسان دوسرے کے لیے زحمت بن جاتا ہے, پریشانی کا سبب بن جاتا ہے, تو اب وہ بھی یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طرح اس سے چھٹکارا ملے اور قصہ ہی ختم ہو جائے, مطلب یہ مری جائے تو ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے. شعر نمبر 4. تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ, آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم خانے کا. اس میں شاعر فانی بدایونی کہتے ہیں کہ اے لوگو, تم نے کبھی کسی کے گھر کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو آؤ میرے غم خانے کو, تمہیں دنیا بھر کے دکھ درد کا احساس ہو جائے گا. تو اس میں مطلب شاعری کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان رنگ بدلتا ہے, موسم آتے ہیں جاتے ہیں, پھولوں کے رنگ و روپ بدلتے ہیں, اور کبھی گھر کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے, گھر کی حالت بدلتے ہوئے نہیں دیکھا اگر, تو آپ میرے پاس آؤ اور میں جو ہے دکھاتا ہوں کہ میرے گھر کی کیا حالت ہے. جب کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی ایک اس کا مطلب نمونہ ہوتا ہے.
خوشی کا، رونق کا، ہنسنا بولنا اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی انسان اداس ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی ایک طریقے سے غم خانہ نظر آنے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے در و دیوار سے بھی اداسی، مایوسی اور رنج و غم جو ہے چھایا ہوا ہے. ابھی ہم نے پہلے جو غزل پڑھی تھی اس میں شاعر کہہ رہے تھے نا، ازغر مجھے جنون نہیں لیکن یہ حال ہے گھبرا رہا ہوں دیکھ کے دیوار و در کو میں. یعنی یہ کہ اگر میں پریشان ہوں، اداس ہوں، اور تو مجھے جو ہے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی در و دیوار سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور یہی بات اس میں شاعری کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آ کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا پورے دنیا بھر کے دکھ درد کا احساس ہو جائے گا. ہر طرف جو ہے اداسی چھائی ہوئی ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے. اور مطلب جیسے ایک انسان ہوتا ہے جو پریشان ہوتا ہے یا اس کو کسی قسم کا غم ہوتا ہے تو بس ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنی کسی بھی زندگی میں کسی جوش کا اور خوشی کا مظاہرہ نہیں کرتا. تو وہی حال اب میرے گھر کا ہو گیا ہے. شعر نمبر 5. ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا. شاعر کہتا ہے کہ اس بت خانے میں بھی ڈھونڈا اور مسجد میں بھی تلاش کیا، لیکن تیرے دیوانے کا اس کو کوئی ٹھکانہ نہ ملا. تو اس میں آپ تھوڑا سا یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت سفر کیے، بہت بھاگ دوڑ کی اور بہت جگہ جگہ کی خاک چھانی، اور ہر جگہ گلیوں میں، بازاروں میں اور صحراؤں میں اور سب جگہ سفر کیے، لیکن کہیں بھی جو ہے ہمیں ٹھکانہ نہ ملا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے دل کو ہی سکون نہیں ہے تو ہماری زندگی میں قرار کیسے آ سکتا ہے. اور ہم نے سکون کی خاطر جگہ جگہ جا کے دیکھ لیا، تجربے کر لیے، اور بت خانے میں بھی جا کے آزما لیا، اور کعبے میں جا کر بھی کوشش کر لی، مگر ہمیں کہیں بھی کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آیا، اور ہماری زندگی جو ہے بس در بدر بھٹکنے میں ہی گزرتی چلی جا رہی ہے. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. یہ ہے آخری شعر. اور آپ کی اس میں لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ یہ جو مصرع ہے آخری، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، یہ بہت ہی خوبصورت ضرب المثل بن گیا ہے. ضرب المثل کا مطلب ہے لوگ عام طور سے بات چیت کرنے کے دوران اس کو بولتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اپنی بات میں ایک لطف پیدا کرتے ہیں. اور پہلا والا جو وہ تھا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. تو جیسے جب آپس میں لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی زندگی ایسی ہے زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں، تو یہ جملے لوگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. فانی کہتے ہیں کہ انسان کا ہر سانس موت کا تقاضا ہے. مطلب جو سانس جا رہی ہے، گزر رہی ہے، وہ بس ختم ہی ہو گئی، وہ مر گئی ایک طریقے سے. اب جو ہے وہ آ نہیں سکتی، وہ ہماری گزری ہوئی عمر کا حصہ بن گئی. اور زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. زندگی میں اتنی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مر گئے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی پریشانی اٹھا لی، بس اب تو برداشت سے باہر ہو رہا ہے. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس ان پریشانیوں نے ہمیں مار دیا یا کچل دیا. لیکن ہم پھر دوبارہ سے اپنے حوصلے کو صحیح کرتے ہیں، اور جو ہے اپنے حوصلے کو بڑھا کر آگے بڑھتے ہیں، اور کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ سے، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، دوبارہ زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے. تو زندگی جو ہے نام ہی مر کے جیے جانے کا ہے. مشکلیں تو آئیں گی ہی، لیکن ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے. اور یہ جو ہے زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. تو یہ ہو گیا آپ کا تشریح کا کام. لیکن کہیں نہیں جائیے گا، ابھی اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے سوال جواب، اور اس کے بعد بھی ہم آپ کو اگلا کام کرائیں گے. آپ کو صرف اور صرف ملے گا اردو سفر پر. اور اگر آپ کو شوق ہے اچھی اچھی نظمیں پڑھنے کا تو آپ جا سکتے ہیں نظموں کے سفر پر، جو ہمارا دوسرا چینل ہے. اور آپ کو اس میں بہت ایسی نظمیں